نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم و ناظرین کرام، گزشتہ اقساط میں کچھ غریب شام کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کس طرح سے اس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا اور کس طرح سے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے حوالے سے یہ سارا بندوبست کیا، اور پھر اس سے گزشتہ قسط میں سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کو بھی بیان کیا گیا۔ تو اس حوالے سے برادر عزیز نے توجہ دلائی ہے، کچھ پہلو تشنا طلب ہیں، اور اس حوالے سے ہم اس قسط میں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جس نص قطعی کا فقیر نے ذکر کیا اور یہ عرض کیا کہ یزید کے باپ کے بچانے والوں کو دو چیزوں میں سے ایک بچانی پڑے گی، یا وہ یزید کے باپ کو بچا پائیں گے یا ایمان کو بچا پائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے آیت مبارکہ کا ذکر کیا، سب سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی منوان تلاوت کی جائے تاکہ آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ چنانچہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ ہے 5واں، اور یہ سورہ ہے سورۃ النساء، اور آیت نمبر ہے 93، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو محققین، علماء کرام اور اہل محبت اور دیگر جو عوام اہل سنت اور تمام مسلمان ہیں بار بار غور کے ساتھ ذرا پڑھیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی یقتل مؤمنا، کسی مومن کو قتل کرے گا، متعمدن، جان بوجھ کر، یعنی یہ قتل جو ہے یہ غیر ارادی طور پر نہ ہوا ہو بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو، فجزاؤہ جہنم، ایسے شخص کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر فرمایا وغضب اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اور فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کو بہت ہی بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ سورہ نساء ہے اور یہ آیت نمبر 93 ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں اور تحقیق کریں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دلوایا۔ میں الحمدللہ اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا، اور اب گزشتہ اقساط میں بھی عرض کر چکا کہ امام حسن علیہ السلام کو ثقہ معتبر کتابوں اور محققین کے مطابق زیادہ تر جو روایات ملتی ہیں وہ یزید کے باپ کے حوالے سے ملتی ہیں کہ اس نے زہر دلوایا، اور سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تو تمام مورخین کا اتفاق ہے، ان روایات میں تو کہیں کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم پر اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے ان بدبخت گورنروں کو جو کوفہ کی جامعہ مسجد میں، اس گورنر کو جسے کوفہ کی جامعہ مسجد میں امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام پر سب و شتم کیا تھا، اس کو روکا تھا، اور حضور مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی تھی، اور آپ کی شان میں جسارت کرنے والوں کو برا بلا کہا تھا۔ تو سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے غریب شام نے شہید کیا، اور صرف آپ ہی کو شہید نہیں کیا بلکہ آپ کے 40 ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔
اور اس بات کا تمام مورخین کا اتفاق ہے، اور یہ بات ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ یعنی یہ کنٹروورشیل اور متنازع بات نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا۔ تو اب یہ واقعہ جس کا ذکر سکہ اور معتبر کتابوں میں، حتیٰ کہ ابن کثیر نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، ابن کثیر کی تفسیر میں بھی، اور البدایہ والنہایہ جو اس کی تاریخ ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، ابن کثیر کی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں، تو اس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یہ جس میں فرمایا گیا کہ مومن کا جان بوجھ کر قتل کرنے والا دائمی عذاب جہنم سے دوچار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برسے گی، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا۔ یہ مومن کے حوالے سے ہے، تو جس نے صحابی رسول کو شہید کیا ہو، اور پھر ان کے 40 جانثاروں کو شہید کیا ہو، جن میں سے کچھ صحابی ہوں گے، کچھ تابعی ہوں گے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ یا اس کو بچایا جا سکتا ہے یا ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کسی نص قطعی کا انکار کفر ہے، اور یہ اللہ کا انکار ہے۔ تو ایک تو یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا تھی، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ایگزیکٹ پڑھنی تھی اس کا متن۔ دوسرا یہ تھا کہ یزید کی بیعت کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہمیں تاریخ الخلفاء میں ملتی ہیں، اور کچھ جو تاریخی مکالمے ہوئے وہ بھی عرض کرتے چلیں۔ کہ ایک تو یہ کہ یزید کے باپ نے فرداً تاریخ الخلفاء میں ہے کہ مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ تو جب اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور ان کو یہ کہہ کر جھانسے میں لینے کی کوشش کی کہ اگر آپ یزید کی ولی عہدی نہیں کریں گے تو اس سے آپ مسلمانوں میں رخنے اور فرقہ واریت کا باعث بنیں گے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ اس کو اپنا ولی عہد مان لے، اور آپ کے بعد جو بادشاہ تسلیم کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور جس اختلاف اور فرقہ واریت کا الزام آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ خلفائے راشدین میں سے کسی بھی شخصیت نے اپنے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے مشاورت کے ساتھ اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں، مسلمانوں کی اجتماعیت خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے اور کسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرقہ واریت کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی آپ پر ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، یہ فرما کر آپ چلے گئے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قاطع اور بڑی کمال کی دلیلیں دی۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ کہنا کہ یزید کو ولی عہد کے طور پر قبول کر لیا جائے، تو اگر آپ خلافت سے مستغنی ہو گئے ہیں اور آپ کا دل بھر گیا ہے تو بڑے شوق سے یزید کو بادشاہ مقرر کریں، بسم اللہ، ہم بھی اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 خلیفہ ہوں، اور ہم آپ کی بیعت بھی کریں اور یزید کی بیعت بھی کریں؟ تو اس طرح سے ہم کس کا حکم مانیں گے؟ آپ کا حکم مانیں گے یا یزید کا حکم مانیں گے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ بھی وہاں سے چلے گئے۔ تو اس جواب نے یزید کے باپ کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جو سب سے زیادہ سخت وصیت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کی، اور نعوذ باللہ آپ کو لومڑی کہا، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ جب بھی تمہیں ان پر قدرت اور قابو پانے کا موقع ملے تو ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ یہ شخص مرنے سے پہلے اس بات کی بھی وصیت کر کے گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا بھی ڈائریکٹلی یہ شخص ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی وصیت میں یہ تذکرہ ملتا ہے
کہ جب بھی تمہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر دسترس حاصل ہو ان کے ٹکڑے کر دینا، اور ان کو اس نے نعوذ باللہ لومڑی سے تشبیہ دی۔ تو یہاں رک کر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موصوف کے جو وکیل ہیں، اگر کوئی بدبخت کوئی شخص کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص کو کافر سمجھا جائے اور اس پر سزا بھی اپلائی کرنی چاہیے۔ تو جو شخص صحابی رسول کو لومڑی کہے نعوذ باللہ، اور صحابہ کے قتل پر لوگوں کو آمادہ کرے اور جس نے خود قتل کروائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کے یوم منانے چاہیے اور اس کے قصیدے پڑھنے چاہیے؟ تو دو رخا پن نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ ایک ہی ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ باہر کیف یہ گفتگو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو آپ بھی وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ قسط میں بھی عرض کیا جا چکا۔ اس میں تاریخ الخلفاء کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے باپ کو اس بات سے منع کیا کہ وہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر نہ چلے اور مسلمانوں میں ایک نئے طریقے کی بنیاد نہ ڈالے، وگرنہ امت میں جو بھی فرقہ واریت ہوگی اس کا ذمہ دار وہی ہوگا اور یہ سارا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا۔ اب اجتہادی خطا کہنے والے ذرا غور فرمائیں، اجتہادی خطا یہ نہیں ہوتی کہ ایک شخص کو سمجھایا جا رہا ہے اور سمجھانے والے بھی صحابہ ہیں، خلفائے راشدین کی اولادیں ہیں، اور پھر بھی وہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ بدعت کا ارتکاب کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی، اجتہادی خطا ہوتی ہے سہواً اور غیر ارادی طور پر۔ جو اپنے گناہ پر اصرار کرے اور جان بوجھ کر مرتکب ہو، اس شخص کا اجتہادی خطا سے کیا تعلق؟ اس نے تو جان بوجھ کر ظلم عظیم کیا اپنے اوپر بھی اور امت مسلمہ پر بھی، اور مسلمانوں کو فساد کی بھٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھونک دیا اور ایسی بدعات کا ارتکاب کیا جن کے اثرات سے آج تک امت مسلمہ باہر نہیں آ سکی اور آج تک امت باہم دست و گریباں ہے۔ تو اس شخص کو کسی بھی حوالے سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سامعین محترم، آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور واقعات سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے اگلی قسط میں اب کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔